السلام علیکم جی، اشفاق اسحاق ستی آپ کے سامنے ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں اکثر بات کرتے ہیں سیاست کی، اور خاص طور پہ ہم بات کرتے ہیں معیشت کی. معیشت اور سیاست کو ساتھ ملا کر چلا جائے تو وہ ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی معاشی استحکام اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ سیاسی استحکام ملک میں موجود. اس وقت اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف جنیوا میں موجود ہیں اور وہاں پر ڈونرز کانفرنس ہونے جا رہی ہے. اب ڈونرز کانفرنس میں کیا پاکستان کی بات سنی جائے گی، کیا پاکستان کی جو خواہشات ہیں اس کے مطابق کوئی عمل درآمد ہوگا، اور ڈونرز پاکستان کی حالت اظہار پہ کچھ توجہ دیں گے کیونکہ سیلاب کے باعث بہت سی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اور اوورآل جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ڈیفالٹ کے قریب ہے. سیاست میں ظاہر ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی پاکستان کی صورتحال کی جانب دیکھے اور ایک ایسی حکومت کی جانب دیکھے جو ہر لمحہ انسرٹنیٹی کا شکار ہوتی ہے کہ آج گئی کہ کل گئی کہ پرسوں گئی، الیکشنز کا اعلان ہونا ہے، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، اہم اور سخت فیصلے کون کرے گا. تو اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر ڈونرز بھی اور انویسٹرز بھی پاکستان آنے سے یا اس ملک میں جانے سے کتراتے ہیں جس ملک کے متعلق اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے بات کریں گے اور سیاست اور معیشت کو ملا کر ہی بات کریں گے. تو پہلے حصے میں پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے صداقت علی عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اس کے ساتھ ساتھ اب سے کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے نواب تیمور تالپور، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. اور آگے سیگمنٹ ہم شامل کریں گے معیشت کے حوالے سے کہ کس طرح کے دوررس فیصلے لیے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے شبر زیدی صاحب جو کہ سابق چیئرمین ایف بی آر کے معاشی ماہر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسفر بخاری صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے جو کہ تجارتی امور کے ماہر ہیں. تو شروعات کرتے ہیں پروگرام کی صداقت علی عباسی صاحب سے. عباسی صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کابینہ کے چند ارکان یعنی کہ 76 رکنی کابینہ کے چند ارکان کے ساتھ اس وقت جنیوا میں موجود ہیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہاں سے کچھ بہتری نظر آئے. آپ کو کیا لگتا ہے، کوئی فائدہ ہو پائے گا ان کو، یا از دس دا رائٹ وے؟ اشفاق صاحب بہت شکریہ. اشفاق صاحب اس وقت جو ہے وہ معاملہ ان پیسوں سے یا ان امداد سے بہت بڑا ہے. پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اتنی تیزی سے پاکستان کے فورن کرنسی ریزروز ختم ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس اب کچھ ہفتوں کی جو ہے وہ امپورٹ کا پیسے رہ گئے ہیں، جو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے ملک کے بیرونی معاملات کے حوالے سے. تو یہ سارا معاملہ جو آپ کا انٹرو بھی تھا اس کے پیچھے اور وجوہات بہت ساری ہیں، ان کی نالائکیاں ہیں، ان کا نکمہ پانا، لیکن سب سے بڑی بات وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، وہ سیاسی عدم استحکام ہے جس کے نتیجے میں یہ آئے. اور وہ سارا رجیم چینج کا پورا پلان اس کے پیچھے اس سارے مسئلے کی وجہ بنا. اب نکلنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جی ابھی تو فی الفور ان کو کچھ پیسے چاہیے کہ کچھ ہفتے ان کے گزر جائیں، لیکن اس کے لیے ہمیں معیشت کے جو بلیڈنگ معیشت ہے اس کے جو ٹھیک کرنے کے لیے بڑے ہی سخت فیصلے کرنا پڑیں گے. اور وہ سخت فیصلے کوئی ایسی حکومت جو اس طرح دنوں پہ کھڑی ہو وہ نہ کر سکتی ہے، اور نہ جو بزنس کمیونٹی ہے ملک کے اندر یا ملک کے باہر وہ ایسی حکومت کی کسی سٹیپ کو فالو کرے گی یا اس کا ریاکٹ کرے گی، رسپانس دے گی. جب تک حکومت لانگ ٹرم نہ ہو، اور وہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے بھی حکومت ایسی چاہیے جس کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ ہو، تو اور کوئی حل نہیں ہے. اس وقت ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے جس دن الیکشن اناؤنس ہوگا اس دن میں ایک معیشت کا طالب علم ہوں، پاکستان انشاءاللہ ریکوری کے پاتھ پہ چل پڑے گا. ورنہ اگر اس کو پرولونگ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کسی کا اقتدار بچ جائے، کسی کی اناپ بچ جائے، لیکن پاکستان جو ہے اس کی جو معیشت ہے اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں سے یہ نہ ہو، اللہ نہ کرے میری یہ بات غلط ہو، کہ واپسی شاید ناممکن ہو جائے. تیمور تالپور صاحب ہمیں مین وائل جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ جی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. معاملہ ہے معیشت کی بحالی کا، اور خاص طور پر پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا، جو 13 جماعتیں تھیں، اور خاص طور پر اس میں بڑی جماعتیں دو ہی تھیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. تو اس وقت ظاہر ہے کہ معیشت کی بحالی کے نام پر یہ حکومت سنبھالی گئی تھی، لیکن اب جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت ایک طرح سے گلے ہی پڑ گئے آپ لوگوں کے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جب ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر اور اس حکومت کو گرانے کی کوششوں میں تھے، گرنے سے پہلے جب ہمیں پتا تھا کہ گرنے والی ہے، نمبر ہمارے پورے فگرز پورے ہو گئے، تو تبھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے
میاں صاحب کو بتایا تھا کہ حکومت تو ہم لے رہے ہیں پر اس کو اتنا ہم آرام سے نہیں چلا سکیں کیونکہ جس بیس میں اس کی اکانومی کو ڈال کے گیا ہے عمران نیازی اور جو اس ملک کا حشر کیا اس کی اکانومی کا اس نے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو ہم نے یہ سب سوچ سمجھ کے لیا تھا پر اس وقت اس کے ہاتھوں سے حکومت واپس لینا بہت ہی ضروری تھا ورنہ ملک پتہ نہیں کس طرف چلا جاتا. باقی بہرحال جہاں تک بات ہے آج کی کوشش کر رہے ہیں ہم وہ عمران نیازی والی بات نہیں کرتے کہ ہم بھائی 5 سال ہمیں چاہیے حکومت کو کے کام سیدھے کرنے کے لیے اور اکانومی کو پھر اگلے 5 سال اور 10 سال کے بعد پھر بہتری آئے گی. ہم اس بات نہیں کریں. انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر الیکشن ہے اور الیکشن سے بہتر پہلے ہم بہتری بھی لائیں گے اکانومی کی اسٹیبلٹی بھی لائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ. ڈونٹ یو تھنک تیمور طالپور صاحب کہ اٹس آلریڈی ٹو لیٹ کیونکہ 2-3 مہینے تک تو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں کیونکہ اس وقت دعوے بھی بڑے کیے گئے, پہلے مفتاح صاحب آئے پھر IMF کا پیکج لینے میں کامیاب ہو گئے, لیکن جو کموڈیٹی پرائسز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ریزروز ہمارے کم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارا مطلب آپ دیکھ لیں کہ ہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ٹھیک ہو, خاص طور پہ حکومت کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی. تو اب تو آپ اس سال میں الیکشنز بھی ہونے ہیں تو اٹس آلریڈی ٹو لیٹ, ڈونٹ یو تھنک؟ نہیں we have time on our with us and we have to work very hard. یہ اکانومی کو جو ہے واپس ٹریک پہ لانا کوئی اتنا کم نہیں ہے پر ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ ہم کے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں. اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اکانومی کو ہم تو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں پر ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو جس طرح سے عمران نیازی نے میسج اپنے دیے تھے ان کے پروونشل پنجاب کے منسٹر کو, KPK کے وزیر کو کہ بھائی کچھ بھی کریں کسی بھی طرح سے آپ اکانومی کا کھانا خراب کریں, ان کا جو لون ہے واپس نہ کر سکیں. You all heard those conversations. تو ایک طرف PDM ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اس ملک کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, اکانومی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے مقصد کے لیے ایک پرائم منسٹرشپ واپس لینے کے لیے اس کرسی کے لیے اس ملک کے بارے میں نہ سوچ رہے ہیں بلکہ الٹا اس ملک کو اور دلدل میں دھکیل رہے ہیں. کس قسم کے یہ لوگ ہیں, کس قسم کی ان کی سوچ ہے کہ ان کو ملک سے پیار نہیں پر اپنی سیٹ سے ضرور پیار ہے. اوکے صداقت صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ کیا صرف کرسی کے حصول کا ہی ہے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ واپس کسی طرح سے اقتدار میں آ جائیں تو پھر وہی کنٹینیویشن رہے سلسلے کی, ورنہ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 3.5 سال بعد لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار اس وقت بھی تھے. GDP کے نمبرز آپ بتا دیں گے لیکن اس کے علاوہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا ہم نے اس وقت بھی نہیں دیکھا تھا. تو کیا معاملہ صرف اقتدار کے حصول کا ہی ہے, کچھ عوامی فلاح بھی ذہن میں ہے؟ اشفاق, آپ کا اور طالپور صاحب کو میں صرف یاد کرانا چاہتا ہوں جس سے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں معیشت بہت خراب تھی. ان سے کہیں کہ اپنے حکومت کے دوران جو آپ کا سرکاری اکنامک سروے آف پاکستان ہے اس کی فگرز اٹھا کے دیکھ لیں. جو پاکستان میں ترقی کی شرح تھی آخری سال میں 6 اور اس سے پہلے 0.6% تھی. اور یہ چلیں آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ ذرا خالی ایکسپورٹ کے فگرز دیکھ لیں کہ پچھلے 10 سال کی ایکسپورٹ کی جو گروتھ تھی وہ آلموسٹ نل تھی اور 5 سال میں تو بالکل منفی تھی, اور آخری ہمارے 4 سال میں گروتھ $24 ارب سے لے کے 32 پہ پہنچ گئی. ریمیٹنسز دیکھ لیں, ٹیکسٹائل دیکھ لیں, آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں کہ 10.5% گروتھ تھی. اب ایگریکلچر دیکھ لیں. بھائی میں نے آپ سے جو بات کی ہے وہ 3.5 سال کے عرصے میں آپ دیکھ لیں کہ 4 آپ نے وزرائے خزانہ تبدیل کیا, حالانکہ آپ نے کہا کہ 22 سال کی آپ کی جدوجہد تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مسلسل یہ پریکٹس چلتی رہتی ہے اگر یہ اختتام نہ ہوتا ہے. میں نے بات کی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی کہ عام آدمی کی حالت ازار کتنی چینج ہوئی, وہ چینج نہیں ہوئی تھی. آخری دنوں میں آپ سے ہی ہم بات کیا کرتے تھے اور ہم یہی کہتے تھے کہ خدارا اگر سرمایہ دار ترقی کر رہا ہے تو یہ نچلے لیول پر جا کر پہنچائیں, لوگ سفر کریں. آپ کے اپنے اتحادی اس حوالے سے بات کرتے تھے, شیخ رشید اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ باتیں کرتے تھے, تو معاملات اس وقت بھی اتنے ٹھیک نہیں تھے, اب تو مزید ورس ہو گئے ہیں. خیر دیکھیں, آپ میں اس وقت جواب دینے سے پہلے طالپور صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ معیشت جو ہے نا وہ خراب ہے, تو ان کو میں یاد کراتا ہوں جو امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, ان کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ 6 مہینے ان کو چاہیے معیشت جو ہے نا وہ بھاگنا شروع ہو جائے گی. اور ان کی جو بڑی لیڈر ہے مریم صاحبہ, ان کا بیان بھی ان کو سنا دیں. وہ کہتی تھی اب شہباز شریف آ گئے ہیں اور اب دیکھیے گا کہ اب جو ہے نا معیشت اوپر جائے گی اور قیمتیں نیچے جائیں گی. تو آج آپ یہ جو امپورٹڈ رجیم ہے اس نے تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی کر دی ہے جو کبھی مریم نواز صاحبہ ان کی تو نہیں ہے نا, وہ تو PDM کی مطلب نون لیگ کی ہے نا, PDM کی لیڈر تو وہی ہے نا. سنیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مہنگائی انہوں نے کہا تھا نیچے جائے گی اور اکانومی اوپر جائے گی. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ پچھلے 9 مہینے میں سوائے اس ملک کے بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کے 1100 ارب کے کیسز معاف کرانے کے, سوائے نیب کا قانون ختم کرنے کے, مجھے اشفاق آپ بتا دیں نیوٹرل طور پہ کہ ملک کے لیے کون سی بات سیدھی ہوئی. معیشت کا کوئی ایک انڈیکیٹر بتا دیں
جو اس امپورٹڈ رجیم کے بعد ایک انڈیکیٹر بھی مثبت گیا ہو. اس طرح کہہ دینا عمران خان نے کورونا کے باوجود اور دیگر مشکلات کے باوجود, ان کی معیشت تباہ کرنے کے باوجود معیشت کو کھڑا کیا. پوری انٹرنیشنل کمیونٹی, جتنے انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, سب اس کو پازیٹیو ریٹ کر رہی تھی. تو آج اس ملک کو کیا ہوا ہے؟ اور دوسری بات یہ, آپ ان کو بڑا ہیرو میڈیا بنا کے پیش کر رہا تھا, اسحاق ڈار کو اور شہباز شریف کو اور بلاول کو اور باقیوں کو. تو 76 وزیر کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ایک اچیومنٹ بتائیں جو پاکستان نے کسی میدان میں حاصل کی ہو. انسانی حقوق نہیں, ہم تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں, ہم تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں, ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. تیمور طالپور صاحب, ظاہر ہے کہ آپ اتحادی ہیں حکومت کے اور آپ ساتھ ہیں ان کے, ہر فیصلے میں مشکل فیصلہ ہو یا ایک کوئی آسان فیصلہ ہو, لیکن پہلے مفتاح اسماعیل صاحب آئے, پھر اسحاق ڈار صاحب آئے, اور جس طریقے سے اینٹیسپیٹ کر رہے تھے سارے کہ ان کے پاس کوئی سولوشن ہوگا, تو آپ کے نزدیک آپ یہ سوال کرتے ہیں اپنی قیادت سے, یا آپ کی قیادت سوال کرتی ہے کہ اب وہ فارمولا, جادوئی فارمولا کام کیوں نہیں کر رہا؟ دیکھیے کہ ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم ان سے سوال کریں. ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں. ہم پہلی بار بیٹھے ہیں آج کے اس طرح سے نون لیگ کے ساتھ, ان کو حکومت بنا کے دیے اور ان کو پرائم منسٹرشپ دیے, ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. زرداری صاحب بیٹھے تو دوسری بار ہیں, 2008 میں بھی بیٹھے تھے آپ لوگ, بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد بیٹھے تھے, کچھ وقت بالکل بیٹھے تھے. اس طرح سے کولیشن گورنمنٹ ہماری جو بنی ہے اور جو ابھی بننے جا رہی ہے پنجاب میں, جس دن ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا اس دن ان کے پرائم منسٹر نہیں رہیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی کولیشن گورنمنٹ آنے والی ہے. تو ہمارا جو اس پر کوشش پوری ہے وہ یہ ہے کہ بجائے ان کو ٹونٹ کریں, ان کو اس مصیبت سے نکالیں. جن حالات میں پاکستان کو عمران نیازی ڈال گیا ہے اس میں سے نکالنا کوئی آسان بات نہیں ہے, اور بالکل ہم نے رسک اٹھایا ہے. ان حالات میں حکومت لینا کوئی آسان کام نہیں تھا, اور اب لوگوں کو فیس کرنا بھی آسان نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو بہتری لانی ہے. ہمیں انفلیشن پوری دنیا میں ہے, پر یہ بات بھی سمجھنے کو تیار نہیں, ہمیں ہی اس انفلیشن کو بھی نیچے لانا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے ہم نے پورے سندھ میں بچت بازار لگائے ہیں اور ہم نے سبسڈی پہ دے رہے ہیں نیڈی لوگوں کو جو آٹا ہے. تیمور صاحب, ابھی آپ نے اس پہ بات کی, آپ یہ دیکھ لیں کہ کل ہی ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے اس طریقے سے, وہ بیچارہ 50-100 روپے بچانے کی خاطر وہ اپنی جان سے گیا. آج بھی آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے کوئی ہلاکت تو نہیں ہوئی, لیکن سٹیمپیڈز وغیرہ کے واقعات روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ ہو رہے ہیں. تو دیر ہیز ٹو بی اے میکینزم. آپ کے پاس تو بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام والا احساس پروگرام بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, تو کوئی سیٹ اپ اس میں نہیں بنایا جا سکتا کہ کوئی طریقے سے ان کو چیزیں دی جا سکیں, بجائے ان کے ٹرکوں کے پیچھے انہیں بھگایا جائے؟ سی ایم صاحب نے اس چیز کا نوٹس بھی لیا ہے, انکوائری بھی ہوئی ہے, اور اس اسٹیمپیڈ میں جن کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کو سندھ حکومت کمپنسیشن بھی دے گی, اور ہم میک شور کریں گے پھر سے اس قسم کی جو ہے یہ نہ ہو چیز. اور ذرا آرگنائزیشن بہتر ہونی چاہیے. آرگنائزیشن کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے طریقے سے آئیں اور بغیر کسی تکلیف لے جائیں. پر مسئلہ یہ ہے, غربت اتنی ہے کہ لوگ لائن میں کھڑے ہونے کو یا اتنی باری کا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کے دوستوں سے میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آٹا کم نہیں ہوگا, مہربانی کر کے اسٹیمپیڈ نہ کریں, اپنا انتظار کر کے اپنی باری پہ چیزیں ہم ختم نہیں ہونے دیں گے. اسٹاکس ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے جب تک وہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا صداقت صاحب, اب یہ بتائیے کہ آگے کا پلان کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ حکومت کے چیلنجز تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں کہ الیکشنز کی, اور آپ نے کہا کہ الیکشنز کے نتیجے میں بہتری آ سکتی ہے, تو شفاف الیکشن کا ایک معیار ظاہر ایک ہوتا ہے نا, وہ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ جو آپ کی نظر میں قابل قبول ہو آگے اگر الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں تو؟ دیکھیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ حکومت ہے اور یہ 11-12 پارٹیاں ہیں, اور یہ وہ ہیں جنہوں نے پچھلے 30-35 سال ملک میں حکمرانی کی ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے کوئی کسی عام آدمی سے, کسی پڑھے لکھے بندے سے, کسی مڈل کلاس بندے سے پوچھ کے بتائیں کہ کوئی آپ کو ان کے ہاتھوں کوئی ایک بہتری نظر آ رہی ہے, کوئی امید ہے؟ یعنی پچھلے ہم آج سے 1 مہینے سے ان کے فارن کرنسی ریزرو گر رہے ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, آج 40% انڈسٹری بند ہو چکی ہے. تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور ان کے آج ایک بہانہ کر رہے ہیں, کل دوسرا بہانہ کر رہے ہیں, بیٹھے رہیں گے؟ یا ملک 22 کروڑ لوگوں کا ملک, ایسے لوگوں جو نااہل نکمے جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ نتائج بھی آئیں گے, تو نتائج آپ کی منشا کے برخلاف بھی ہو سکتے ہیں, منشا کے مطابق بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کی نظر میں شفاف الیکشنز کا معیار کیا ہے کہ کون سے ایسے نتائج ہوں گے یا کون سے طریقے کے تحت الیکشنز کرائے جائیں تو آپ کو قابل قبول ہوگا نتیجہ؟ دیکھیں اشفاق, یہ کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں. الیکشن اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ سب کے سامنے ہے. میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن بہت ہی جانبدار ہے, لیکن پچھلے حال ہی میں الیکشن کرائے, انہوں نے بھی مانے, ہم نے بھی مانے, وہ کہ یہ بالکل وائٹ واش ہو گئے,
35 میں سے 29 الیکشن ہم نے جیتے. لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے. پہلے بیٹھ کے یہ اپنے ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں, لیکن یہ پبلکلی مانے کہ ہم نکمے تھے, نالائق تھے, ہم اپنے کیسز معاف کرانے آئے تھے. اس کے بعد بیٹھ کے الیکٹرل جو پروسیس ہے جو ہم نے کرنا ہے, اس پہ الیکشن جس طریقے سے کرنا ہے, اس پہ بات چیت ہو جائے گی, اور پاکستان کے اصل وارثوں کے حوالے کریں. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ مینڈیٹ سے آئے گی تو وہ مشکل فیصلے بھی کرے گی. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ انرجی کا ہے, انرجی میں بہت بڑا ایک ڈیفیسٹ ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت اتنی آپ کی گڈ ول نظر آتی ہے ان میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے تو خان صاحب نام ہی نہیں مانتے تھے, سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے, اب موجودہ الیکشن کمیشن بھی الیکشن کرا دیتا ہے تو آپ قبول کر لیں گے اس کے نتائج؟ لیکن آئیڈیل ورلڈ میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن اس وقت آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے. انہوں نے تو 9 مہینے سے پاکستان کا مستقبل برباد کر دیا. ان کا کیا ہے, بلاول نے تو سرے محل میں چلے جانا ہے, مریم تو آلریڈی لندن میں گئی ہوئی ہے. ان کا تو پاکستان میں ہے کچھ نہیں. ہم نے سروائیو کرنا ہے, ہم ہر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, اور الیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ان سے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کم از کم یہ جن چکروں میں ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا سیٹ اپ لے آئیں گے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ, کوئی ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ, وہ پاکستان میں چلنا نہیں ہے. اگر چلنا ہوتا, اگر زبردستی کے پکڑ دکڑ کے بٹھا کے چلانے ہوتے تو یہ لوگ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کیا اس وقت, آپ لوگ سوچ کیا رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ رہنما پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں کہ جی 1 سال ایکسٹینشن دے دی جائے, کچھ اب ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں. یہ کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں, اور آپ لوگوں کی اس وقت سوچ کیا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, ایک چیز تو بالکل آپ کلیئر سمجھ لیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نہ آ رہا ہے, نہ ہم آنے دیں گے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات ہے 1 سال کی ایکسٹینشن کی ہے, میں سمجھتا ہوں اگر ہم اگلے 4, 6, 8 مہینے میں بہتری کی طرف جاتے ہیں اور ہم اس سچویشن کو, اکنامک کرائسس کو بہتر کر سکتے ہیں, اسٹیبلٹی آتی ہے اس میں, تو میرے خیال سے 1 سال کی ایکسٹینشن دینا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, بالکل ہم اویل کر سکتے ہیں. اگر میجورٹی آف دا اسمبلی اس میں آتی ہے تو بالکل آ جائے. اور جہاں تک بات ہے ان کے الیکشن کی, ان کا الیکشن کوئی بھی سیٹ اپ کرا دے, عمران خان کو خود بھی آپ اگر کر دیں نا الیکشن کمیشن کا چیئرمین کر کے الیکشن کرائیں, تو بھی الیکشن یہ جیتتے نہیں, کیونکہ یہ ایک ان نیچرل پرائم منسٹر تھا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے پتا کہ اس کو کون لایا تھا, کیسے لایا تھا, کتنی چیزیں منور ہوئی تھیں, ہمارے ساتھ الیکشن میں کیا حالت تھی. لیکن وہ باتیں اپنی جگہ, لیکن ابھی آپ بھی اس چیز کو تسلیم کریں کہ خان صاحب اس وقت مقبولیت کی بلندیوں پر ہیں, تو اسی وجہ سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ابھی کرائیں تو میں تو آنے کو تیار ہوں. وہ یہی تو, اسی لیے تو مطالبہ ہے ان کا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پر فرا گوگی کے اور پنکی بیڑنی کے قصے اور توشا خانے کے قصوں کے بعد, اور جو آڈیو لیکس ہم سب نے سنی ہے, اس کے بعد میرے خیال سے اس کا گراف لوئسٹ پوائنٹ پر ہے. آج تک اتنا لوگ کبھی بھی نہیں گیا جتنا ابھی لوگ ہیں. ہاں, کچھ ایسے فنیٹکس ہیں جو ابھی تک اس کو اچھا سمجھتے ہیں, پر باقی جو پڑھی لکھی کلاس تھی, ہمارے اپنے دوست ایم این ایز ایم پیز ہیں ان کی پارٹی کے, کہ اب ہم سے بات کرتے بھی شرمندہ ہوتے ہیں. یہ حالت ان کی پاپولرٹی کے آج میں دیکھ رہا ہوں. اچھا صداقت صاحب, اب یہ بتائیے گا کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی الیکشنز کا اعلان کر دیا جائے اور اس کے بعد چلے جائیں, یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس وقت آ جائے, لیکن آپ لوگ اگر اسمبلی میں نہیں جاتے تو اس صورت میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا چناؤ اپوزیشن کی طرف سے کون کرے گا؟ راجہ ریاض صاحب, تو کیا اس کو آپ قبول کریں گے پھر, یا آپ جائیں گے اسمبلی میں واپس؟ دیکھیں, مجھے لگ رہا تھا کہ اپنے طالبہ صاحب پتہ نہیں کسی اور دور کی بات کر رہے ہیں. آپ کا امپورٹڈ رجیم بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے 35 الیکشن کرائے, ان میں سے 29 الیکشن عمران خان جیتا ہے, جس میں آپ کی مرضی کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کی مرضی کا الیکشن کمیشن, آپ کی مرضی کی حکومتیں تھیں. آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی پاپولیرٹی نہیں ہے, اور آپ ہر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اسلام آباد میں آپ نے تو بلدیاتی الیکشن بھی اس سے بھاگ رہے ہیں, سندھ میں آپ, کراچی میں آپ لوکل الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو یہ باتیں آپ کے منہ سے ٹھیک نہیں لگتی کہ آپ جو ہے نا وہ اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے اور ہمیں پتہ چل گیا. اگر پتہ چل گیا ہوتا تو آپ الیکشن سے اس طرح نہ بھاگتے. باقی جو آپ کا سوال کیا تھا اشفاق, میں بھول گیا. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ لوگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اگر جاتے ہیں, اگر الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کے اسمبلی میں موجودگی اس وقت پریزنس ہے نہیں, پھر راجہ ریاض صاحب اور پی ڈی ایم مل کے پھر بنائیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ, وہ آپ کو قابل قبول ہوگی پھر؟ میرا خیال ہے اگر الیکشن کے لیے کوئی ماحول بنتا ہے تو ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے, اور اگر جس طرح کا یہ جا رہے ہیں, یہ تو مجھے لگتا ہے اگر 2-3 ہفتے اور گزر گئے تو یہ تو منتیں کر کے تو گورنمنٹ حوالے کریں گے. باقی ان کی پوری خواہش ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو اور ملک میں کوئی 1 سال کا غیر آئینی کچھ سسٹم آ جائے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام کو یہ فیس نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی تو خیر سوائے انٹیریئر سندھ کی ختم ہی ہو گئی ہے. نون لیگ جو پنجاب میں اپنے آپ کو ایک سیکنڈ کمپیٹر سمجھتی تھی, آج ان کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کے لیے الیکشن لڑنا, کوئی بھی الیکشن لڑنا ناممکن ہوا ہے. تو ان کی خواہش ہے کہ 1 سال نہیں 2 سال نہیں, سارا عرصہ ان کو بٹھا دیا جائے. لیکن آپ کو دکھانے کے لیے ہے کیا؟ ملک ڈوب رہا ہے, آپ فرا گوگی کی باتیں کر رہے ہیں.
ملک ڈوب رہا ہے، آپ توشہ خانے کی باتیں کر رہے ہیں. ایک دن میں اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے اور آپ کی سیریسنس یہ ہے کہ آپ کو عمران خان کو نائل کرنا ہے کیونکہ عمران خان 14 پارٹیوں پہ بھاری ہے اور آپ کو الیکشن جاتے ہوئے آپ کو یعنی سیاسی موت نظر آتی ہے. تو یہ ان کی سیریسنس ہے کہ پاکستان کو ڈبونے کے باوجود بجائے اس کے کہ یہ ملک کی بات کریں، معیشت کی بات کریں، مستقبل کی بات کریں. بات آپ کی درست ہے، لیکن تحریک انصاف کا دور بھی ہمیں یاد ہے کہ جب ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ ہر روز آ کر 3 سے 4 بجے کے درمیان پریس کانفرنس کیا کرتے تھے اور یہی کرپشن کی داستانیں رقم کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ پاکستان میں دکھائی نہیں دیتے. بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب اور تیمور تالپور صاحب. ایک بریک لیں گے یہاں پر اور بریک کے بعد آ کے معیشت میں بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، کیا سولوشن ہے اس کے لیے شبر زیدی صاحب اور اصفر بخاری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں شبر زیدی صاحب، سابق چیئرمین FBR، معاشی ماہر بھی ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ساتھ ہی ساتھ اصفر بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں تجارتی امور کے. دونوں صاحبان کا بہت شکریہ جی. شکریہ جی. شبر زیدی صاحب، جنیوا میں کانفرنس ہو رہی ہے ڈونرز اور شہباز شریف صاحب وہاں پر موجود ہیں، صدارت بھی کریں گے اور کچھ امیدیں ہیں وہاں سے وابستہ کہ کیا کسی حد تک ہمارے معاشی مسائل حل ہو پائیں گے یا بس کچھ خاص دکھائی نہیں دے رہا وہاں سے؟ دیکھیں، جو جنیوا کی کانفرنس ہے اس سے تو مجھے بہت زیادہ امید نہیں ہے، کیونکہ ہم وہاں اپنا کیس رکھ رہے ہیں فلڈ کا اور اس کے اوپر وہاں پر بڑی ڈس ایگریمنٹس ہیں ہماری فیگرز کے اوپر، مگر ایک پریلیمنری بات چیت ہوگی، وہاں پہ موجود ہوں گی مینیجنگ ڈائریکٹر آف دی IMF آلسو. تو مجھے کیش کی امید تو نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا ایک ڈیڈ لاک ہوا ہے IMF کے ساتھ، اس سے ہم شاید کوئی پیش رفت ہو سکے. مگر بنیادی بات جو ہم لوگ ریئلائز نہیں کر رہے پاکستان میں کہ یہ تھوڑی بہت جو کہ جنیوا میں ہو جائے گی یا سعودی عرب میں ہو جائے گی یا چائنا رول اوور کر دے گا، اس سے پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. صرف آپ سمجھیں کہ 2 مہینہ 1 مہینہ ڈیفر ہو جائے گا، کیونکہ جو ہماری آگے کے فائنینشیل حالات ہیں اس میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہیں. اور میرا مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ جنیوا میں کیا ہو رہا ہے، میرا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آٹا 150 روپے کلو ہے، 150 سے ایکسیڈ کر چکا ہے. 160. میں ایز اے اکنامسٹ یا ایز اے اکاؤنٹنٹ اس کی قیمت کم ہوتے نہیں دیکھ رہا. کوئی بھی مجھے شکل نظر نہیں آ رہی کہ یہ آٹے کی قیمت کم ہوگی. تو اگر یہ اس طرح کی قیمتیں کم نہیں ہوئیں، کیوں سر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پروڈکشن کم ہے، ہماری مینجمنٹ صحیح نہیں ہے، پروکیورمنٹ صحیح نہیں کرتے، امپورٹ کم کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم مارکیٹ میکینزم پر آٹا سپلائی کریں گے، اور ہمارے یہاں جو ہم نے جو سپورٹ پرائز دی ہوئی ہے کلٹیویٹر کو وہ بہت زیادہ ہے. اس کو اس لیے زیادہ دیا ہے کہ کھاد مہنگی ہے. تو پورا ایک اسپائرل ہے جس کی وجہ سے آٹے کی قیمت آج جو ہے وہ آ چکی ہے. تو آپ صرف اس کا اندازہ اس طرح لگا لیں کہ آج اس وقت انڈیا میں آٹے کی قیمت 36 روپے کلو ہے، 36 روپے کلو، اور پاکستان میں آٹے کی قیمت ہے اس وقت 160 روپے کلو. تو پاکستان کا عام آدمی اب اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جنیوا میں کیا ہوگا، سعودی عرب سے پیسے آئیں گے، بالکل ایسے ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی. میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ آٹا 200 روپے کراس نہیں کر جائے اور ہم اور آپ کسی بہت بڑی مشکل میں پھنس جائیں. تو ہمیں اب یہ بات کرنی چاہیے، یہ جنیوا کو بھول جائیں اور یہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی باتیں کرنا ختم کریں، آگے چلیں اور پاکستان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. یہ ان چیزوں پہ ٹائم ضائع نہیں کریں. ٹھیک ہے. آٹا بھی مہنگا ہے اور آٹا دستیاب بھی نہیں ہے، آٹا بھی کم ہے، ڈالر بھی کم ہے. ڈالر کیسے آئیں گے؟ اصفر بخاری صاحب بتائیے، کیوں نہیں آ رہے ڈالر ہمارے پاس؟ ڈالر جناب اس لیے نہیں آ رہے کہ آپ کے پاس سرے سے اس مد میں کوئی پالیسی نہیں ہے، یا آپ کی ڈائریکشن بہت ہی خراب ہے، آپ کسی اور ڈائریکشن میں بھاگ رہے ہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں زر مبادلہ سب سے زیادہ کس رستے سے آتا ہے، وہ ہے ہمارا پاکستانی ڈائسپورا.
جو بھٹو صاحب جو سیڈ لگا کے دے گئے تھے وہ درخت آج پھل دے رہا ہے، اور تقریباً پاکستانی سالانہ جو ہے 32 ارب ڈالر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آپ کے پاکستان میں بھجواتے ہیں، اور جو پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے. سالانہ 32 ارب ڈالر، سالانہ 32 ارب. یہ شبر زہری صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور یہ اس کو سیکنڈ کریں گے. تو ہمارے پاس باقی جتنے روایتی ایکسپورٹس ہیں اس کے لیے سرے سے ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود نہیں، اور باقاعدہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ چیزوں کو جو ہم روایتی ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹیکسٹائل وغیرہ اس کے لیے بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں پہلے را مٹیریل اس کو، اور پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس پاکستان میں سب سے زیادہ کیا چیز ہے؟ وہ سب سے زیادہ ہمارے پاس انسان جو ہے وہ ہے افرادی قوت. ہمارے پاس 25 کروڑ کی آبادی ہے اور جس کی الحمدللہ اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. اور اس دفعہ مجھے پتہ نہیں کہ ہمارے سفارت خانے کیا کر رہے ہیں، ہمارا وزارت خارجہ کیا کر رہی ہے، شاید آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا. ابھی اس وقت تاریخ میں پہلی دفعہ پوری یورپی یونین میں ایک انتہائی درجے کی لیبر شارٹیج ہے، اور جس کو انڈیا اور بنگلہ دیش جیسا ملک اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. صرف پچھلے 4 مہینے میں انڈیا اپنے 3 لاکھ افراد یورپ بھیج چکا ہے. بنگلہ دیش پچھلے 4 مہینے میں تقریباً 1,30,000 افراد بھیج چکا ہے. اب بھی یہ جو 32 بلین کی بات ہو رہی ہے اس میں اس کی اکثریت تقریباً 70% مڈل ایسٹ میں لوگ ہیں، جو تقریباً جو ہے وہ تقریباً ایک فرد جو $300 کے قریب وہ زر مبادلہ پاکستان بھیجتا ہے. اور یہ یورپ اگر کسی طرح یورپ جانے میں جو کہ بہت آسان ہے، کوئی اسکلڈ لیبر کی ضرورت نہیں ہے اب یورپ کو. ان اسکلڈ لیبر یعنی فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ، کلینر اور ڈیلیوری ڈرائیورز، ڈیلیوری ورکرز اور ان اسکلڈ لیبر پاکستان وہ یورپ میں درکار ہے. اچھا، جس کی کم از کم تنخواہ بھی 1200 سے لے کے 1500 یورو ہے. اور یہ بآسانی انہیں صرف یہ سب کانٹیننٹ سے یہ لوگ چاہیے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال سے 22 ملین. اگر کسی طرح ہم اس میں 2-3 ملین بھی لوگ اپنے بھیجنے میں کامیاب ہو سکیں تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو یہ دیرینہ مسئلہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے حل ہو سکتا ہے. چلیں آئی گاٹ یور پوائنٹ کہ اگر ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے. شبر زیدی صاحب آپ اس کو سیکنڈ کریں گے؟ یہ کوئی وائبل آپشن ہے اور یہ فائدہ مند ثابت ہوگا اگر اس طرح سے لوگ جاتے ہیں اور جائز طریقے سے وہاں سے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، حوالہ ہنڈی کے ذریعے نہیں کرتے، تو کین دے کنٹریبیوٹ ان آور اکانومی؟ دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ کہ پاکستان کا جو ریمیٹنسز ہے وہ 32 بلین ڈالر کے قریب ہے. ٹھیک ہے، مگر میں اس پہ آپ کو بالکل ایک دوسری بات بتا دیتا ہوں کہ ابھی پاکستان میں جرمنی میں ایک ٹریڈ فیئر ہو رہا ہے اور اس نے ابھی پاکستانیوں کے 600 ویزے کینسل کر دیے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر ہم ویزا ایشو کریں گے تو یہ لوگ واپس نہیں جائیں گے. تو دیکھو تم جو بات کر رہے ہو نا، تم دونوں جو بات کر رہے ہو وہ اس وقت وہ اس ساری باتیں اس وقت صحیح ہوتی ہیں جب ریاست ناکام نہیں ہو چکی ہوتی. پاکستان آج ایک ناکام شدہ ریاست ہے. جب ہم اس بات کو ایکسپٹ کر لیں گے نا پھر اس کے بعد ہم اسے کریکٹ کریں گے. اللہ نہ کرے سر، ویسے یہ سنتے ہوئے سنتے بھی دل کو کچھ عجیب ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ حکمرانوں کی پالیسیز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن سولوشن کیا ہے؟ میری بات سنو. حکمرانوں کی پالیسی کو آپ چھوڑ دیں، ہمارے دکاندار بھی تو دکان بند کرنے کو تیار نہیں ہے نا. ایسے ہی ہے ہمارا کوئی بندہ بھی تو یہ حکمران نہیں کرے پلیز. اچھا مجھے آپ یہ بتا دیں شبر زیدی صاحب، سولوشن مجھے بتائیے اس کا کہ حکمران، آپ نے کہا شہباز شریف کو ان سب کو چھوڑ کے آگے کو چلیں، تو سولوشن کے لیے کس کی طرف دیکھیں، کیا کریں؟ دیکھیں کسی کی طرف نہیں دیکھے، سب سے پہلے یہ پاکستان کے سارے لوگ بیٹھ کے یہ اعلان کر دے کہ یہ ایک ناکام ریاست ہے اور ہم اس کو اب صحیح کرنے جائیں گے. اچھا، کیونکہ اگر آپ یہ اس پوائنٹ میں بیٹھے رہیں گے، اچھا اس کے بعد جب آپ ناکام ریاست ہے تو پھر آپ اس کو صحیح کرنے کے لیے پہلا کام یہ کریں گے کہ اپنا سماجی اور معاشرتی رویہ تبدیل کریں گے. جس پہ پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ ڈے لائٹ یوز کریں گے اور بجلی کا ضیاع نہیں کریں گے، بڑی گاڑیاں سڑکوں پہ نہیں لائیں گے، حج اور عمرے کو سیلف فائنینسنگ کریں گے. فورن کی ریمیٹنسز جو آپ الاؤ کر رہے ہیں اس وقت 10,000 روپے وہ بند کریں گے. ٹھیک ہے، بڑی گاڑیاں 4 دن تک سڑکوں پہ نہیں آئیں گی.
شادیوں میں کھانا نہیں کیا جائے گا, شادیوں میں لائٹنگ نہیں کی جائے گی. آل رائٹ. شہر میں کرفیو لگا کر, شہروں میں کرفیو لگا کر کاروباروں کی اور کاروبار کی اور باقی اثاثوں کی ڈاکومنٹیشن کی جائے گی. جب یہ سب کچھ ہوگا تو یہ ریاست چلے گی. باقی سب بیکار کی باتیں ہیں اور آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ کب ہوگا, مگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ دیوار کے پار ہونے والا ہے. ٹھیک ہے اصفر صاحب, آپ نے جو بات کی اس کے اندر کاؤنٹر آرگومنٹ دیا ہے شبر زیدی صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے, اور ویلڈ پوائنٹ ہے, کہ اگر لوگ وہاں سے مڑ کے پاکستان کی صورتحال کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے تو ہر کوئی چھوڑ کے بھاگنے کو تیار ہے, تو ایسے میں ابھی ویزا کینسلیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی, تو یہ تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو موجود ہے. میں معذرت کے ساتھ زیدی صاحب سے اختلاف کروں گا, کیونکہ شاید ان کا ڈومین نہیں ہے تو انہیں نہیں پتا. میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ پہلی دفعہ یورپ میں ایسا ہوا ہے کہ ان کے پاس لیبر کی شارٹیج ہوئی ہے, اور تقریباً 22 ملین افراد انہیں چاہیے, جو انڈیا جس گزشتہ 4-5 ماہ میں اپنے 3 لاکھ سے زیادہ افراد بھیج چکا ہے. وہ لوگ تو آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ غلط کیٹیگری میں اگر ویزا لے کے جائیں گے اور ادھر ظاہر ہے آپ اسٹے کریں گے تو وہ کیسے ویلکم کریں گے. آل دو ورک پرمٹس آر وائڈلی اوپن. اچھا, اگر آپ صرف مجھ سے بھی کہیں گے, میں فرد واحد ہوں, اگر آپ مجھ سے بھی کہیں گے تو میں یہ جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ یہ بار لینے کے لیے تیار ہوں کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, جس کو بھی اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہے, میں اگلے 6 سے 7 ماہ میں 1 لاکھ آدمی کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. اچھا, میں ذمہ داری لیتا ہوں, میں بھجواؤں گا, ورنہ پھر آپ 6 مہینے بعد مجھ سے پوچھیے گا کہ کیا. لیکن یہ بہت آسان ہے, یہ صرف ہمارے سفارت خانے, مجھے نہیں پتا یہ کرتے کیا ہیں. یہ ریکارڈ میں بات آ گئی ہے سر, پھر ہم آپ سے پوچھیں گے بھی. میں اس کا جواب دوں ذرا. جی شبر صاحب. میں ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے کورس پہ گیا تھا. اچھا, اور میرے ساتھ کورس پہ سیکرٹری خارجہ تیمینا جنجوا صاحبہ تھی. اچھا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جب سیکرٹری فارن افیئرس تھی تو میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گجرانوالہ, سیالکوٹ اور یہ جو وزیر آباد ڈسٹرکٹ ہے, وہاں سے جو ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے, اس کی بنیاد پر یورپین کنٹریز ہمیں نہایت پریشر کرتے ہیں, اور ہم سب سے بڑا سینٹر ہیں ہیومن ٹریفکنگ کا. تو اگر آپ نے سچائی نہیں دیکھنی تو آپ نہیں دیکھیں. لیکن ان کو جائز طریقے سے نہیں بھیج سکتے, جائز طریقے سے نہیں بھیج سکتے. میں یہ کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جب ریاست کے اعلی کار تباہ ہو جائیں, اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بخاری صاحب سے پوچھیں کہ اوورسیز پاکستان کی منسٹری ہے, اس نے کبھی کوئی کام کیا ہے جو آپ کرے گی؟ تو آپ نے یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے, امید کر رہے ہیں. یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. پھر تو ہم ڈسکس ہی نہ کریں نا, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں منسٹری کا ہی کردار ہے. اصفر بخاری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں منسٹری کا ہی کردار ہے, کہ ان کو کردار ادا کرنا چاہیے اس بارے میں, کہ تاکہ ان کو ویزاز ایشو کرنے کے لیے اپنے طور پر اپنے کوئی کام کریں. اچھا شبر صاحب, اب ذرا آخر میں یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ جو ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی تو بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت فرنٹ پہ سیاسی جماعتیں ہی ہوتی ہیں اور حکومت کے کام انہوں نے انجام دینے ہوتے ہیں, کبھی ایک کی باری آتی ہے کبھی دوسرے کی. تو کوئی چارٹر آف اکانومی نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان, پی ڈی ایم کے درمیان؟ دیکھیں, یہ جو چارٹر آف اکنامی کا ٹرم ہے نا, یہ میں نے 1998 میں کوائن کیا تھا. اچھا, اس میں ایشو چارٹر آف اکنامی کا نہیں ہے, چارٹر آف اکنامی کی ایگزیکیوشن کا ہے. دیکھیں, پی ٹی آئی کی معاشی پالیسی اور پی ڈی ایم کی معاشی پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر دونوں کے اندر منافقت ہے. جب بازار بند کرنے کی بات آئی تو پی ڈی ایم نے کہا بازار بند کر دیں, پی ٹی آئی نے کہا بازار بند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, جب پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی اور ہم رجسٹر کرنے گئے ٹریڈرز کو, تو پی ٹی ایم نے اتفاق نہیں کیا. مسئلہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا نہیں ہے, مسئلہ اس کی
امپلیمنٹیشن ٹھیک ہے سر. اصل بات یہ ہے. بہت شکریہ آپ کا شبر زیدی صاحب, سابق چیئرمین ایف بی او. بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تجارتی ماہر ہیں, معاشی ماہر ہیں. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. ناظرین کرام بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم معاشی مشکلات پر, سیاسی مشکلات پر ہی بات کرتے ہیں, لیکن ملک کے حالات ہی ایسے ہیں کہ کوئی اچھی کوئی پازیٹیو چیز پیش کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ورنہ ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اچھی چیزیں آپ کے سامنے لائیں, لیکن عوام کے مسائل پیش کرنا بھی ہماری ترجیحات میں شامل ہے. ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.